السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے عبدالمالک مجاہد کی بک سنہرے نقوش کی، اور اسے دارالسلام نے پبلش کیا ہے۔ عبدالمالک مجاہد نے بک سیریز شروع کی ہے جو کہ سنہرے عنوانات کے نام سے پبلش ہوئی ہیں، جیسا کہ سنہرے اوراق، سنہری کرنیں، سنہرے فیصلے اور سنہرے حروف، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہرے واقعات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہرے واقعات، اور عبدالمالک مجاہد کی زندگی کے سنہرے واقعات، اور اس طرح کی اور بہت سی، جن میں سے میں نے بہت ساری پڑھی ہیں اور کچھ نہیں پڑھی۔ اور اگر اسلامک آسان، دلچسپ اور اتھینٹک بکس پڑھنی ہوں تو میرے لیے یہ بکس کی سیریز موسٹ فیوریٹ ہیں۔ ان سب بکس کی بائنڈنگ اور پیج بہت اچھا ہے، اس لیے بکس تھوڑی سی مہنگی ملیں گی، اور ان میں سے بہت سی بکس انگلش میں بھی مل جائیں گی، لیکن میں نے اردو میں پڑھی ہیں۔ ان بکس میں تاریخ کے بہت سے دلچسپ واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور فٹ نوٹس پہ بہت سی اہم پرسنالٹیز کا انٹروڈکشن بھی کروایا گیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سنہرے نقوش کی۔ یہ مارچ 2008 میں پبلش ہوئی، اور اس کے 384 پیجز ہیں۔ اور اس بک میں جو ڈیفرنٹ واقعات کی کلیکشن ہے اس کے بارے میں عبدالمالک مجاہد لکھتے ہیں: میری پسند کا پیمانہ یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں نیکی کا کوئی دلربا عمل دیکھتا ہوں تو آرزومند رہتا ہوں کہ اسے جلد از جلد ناظرین کو بھی دکھا دوں، تاکہ نیکی کی مہک دل و دماغ کی سرزمین میں دور تک پھیلتی اور اعلیٰ کردار سازی کا ذوق بیدار کرتی چلی جائے۔ اس بک میں سے میں آپ کو 3 واقعات سنا دیتی ہوں۔ پہلا واقعہ ہے: کہیں عہد شکنی نہ ہو جائے۔ شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن عمر بن معد یکرب رضی اللہ عنہ ایک قبیلے میں پہنچے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے فٹ نوٹس میں ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے، تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عمر بن معد یکرب کون تھے۔ عمر بن معدی کرب بن ربیعہ بن عبداللہ الزبیدی ابو ثور کی کنیت سے معروف تھے۔ ان کا شمار ملک یمن کے شاہ سواروں میں ہوتا تھا۔ 9 ہجری میں بنی زبید کے 10 افراد کے ساتھ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اپنی وفد کے ساتھ اسلام قبول کر کے یمن واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمن کے مرتدین میں یہ بھی شامل تھے، مگر جلد ہی سنبھل گئے اور دوبارہ اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں شام روانہ کیا۔ وہاں سے انہوں نے جنگ یرموک میں شرکت کی، اس میں ان کی ایک آنکھ چلی گئی۔ سیدنا عمر فاروق نے انہیں شام سے عراق بھیجا، وہاں انہوں نے قادسیہ کی جنگ میں حصہ لیا۔ یہ ادیب اور شاعر تھے۔ ان کے اشعار کا مجموعہ دیوان عمر بن معد یکرب کے زیر عنوان شائع ہو چکا ہے۔ ان کا ایک شعر یہ ہے جو ان کی بصیرت کی گواہی دیتا ہے: اذا لم تستطع شیئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع۔ جب تم کوئی کام کرنے کی سکت نہیں رکھتے تو اسے چھوڑ کر ایسے کام کا رخ کرو جسے تم کر سکتے ہو۔ ان کی وفات مقام رے نیشا پور سے 160 فرسخ کے فاصلے پر مشہور شہر کے قریب ہوئی۔ ایک قول کے مطابق جنگ قادسیہ میں شدت پیاس کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اب ہم اصل واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک دن عمر بن معد یکرب ایک قبیلے میں پہنچے۔ اس کے افراد سے انہیں عداوت تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے اور ایک نیزہ زمین پر پڑا ہے، جبکہ اس کا مالک قریب کے ایک گڑھے میں رفع حاجت کر رہا ہے۔ عمر بن معد یکرب کا بیان ہے کہ میں نے اسے للکارا: اپنے ہتھیار سنبھال لے، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ میں نے جواب دیا عمر بن معد یکرب۔ کہنے لگا ابو ثور تم نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، تم گھوڑے پر سوار ہو اور ادھر میں کنویں میں پڑا ہوں، آخر یہ کہاں کی بہادری ہے؟ مجھ سے عہد کرو کہ جب تک میں گڑھے سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار نہ ہو جاؤں اور اپنے ہتھیار سنبھال نہ لوں، اس وقت تک تم مجھے قتل نہیں کرو گے۔ میں نے عہد کیا کہ جب تک وہ گڑھے سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار نہ ہو جائے گا اور اپنے ہتھیار سنبھال نہ لے گا، اس وقت تک میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ وہ میرے وعدے کے مطابق گڑھے سے نکل آیا اور اپنی تلوار نیام میں ڈال کر آرام سے بیٹھ گیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا تماشا ہے؟ کہنے لگا میں اپنے گھوڑے پر سوار نہ ہوں گا، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوں گا، نہ تم سے قتال کروں گا۔ اگر تم اس کے باوجود اپنا عہد توڑو گے تو تم ہی جانو کہ زندگی بھر اپنے منہ پر عہد شکنی کا دھبا لگائے پھرو گے۔ قارئین کرام، غور فرمائیے کہ عرب کے بادیہ نشینوں کو وعدے کی پاسداری کس حد تک عزیز تھی، اور وعدہ خلافی کو وہ کس قدر زبردست عیب اور عار کا باعث سمجھتے تھے۔ عمر بن معد یکرب کا بیان ہے: میں نے اپنے دشمن پر قابو پانے کے باوجود اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور وہاں سے چل دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا ہیلہ ساز نہیں دیکھا۔ بارگاہ الہی میں جواب دہی کا احساس۔ قاضی ابو یوسف کے مرض الموت میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے:
اللہ کی قسم میں نے کبھی زنا کا ارتکاب نہیں کیا، اللہ کی قسم میں نے فیصلہ دینے میں بھی کبھی ظلم و زیادتی سے کام نہیں لیا، اور نہ ہی میں اپنے بارے میں کسی بات سے خوف کرتا ہوں۔ البتہ ایک بات کا خدشہ ضرور ہے جو مجھ سے سرزد ہو گئی تھی۔ کسی نے پوچھا آخر وہ کون سی غلطی ہے؟ کہنے لگے دراصل بات یہ ہے کہ ایک روز میں شکایات کے اوراق ترتیب دے رہا تھا کہ مجھے ایک نصرانی کا شکوہ نامہ نظر آیا۔ اس نے خلیفہ ہارون رشید پر ظلم کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہارون رشید نے اس کی ایک جاگیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ میں نے نصرانی کو بلوایا اور پوچھا جس جاگیر کا تم نے دعویٰ کیا ہے وہ کس کے قبضے میں ہے؟ نصرانی نے کہا امیر المؤمنین ہارون رشید کے قبضے میں۔ قاضی ابو یوسف نے کہا اس جاگیر کی آمدنی کون لیتا ہے؟ نصرانی نے کہا امیر المؤمنین۔ چنانچہ میں نے اس کا شکوہ بھی دوسرے لوگوں کے اوراق کے ساتھ رکھ لیا۔ دوسرے دن جب عدالت کا دروازہ کھلا تو میں نے اپنی نشست سنبھالی اور یکے بعد دیگرے ان لوگوں کا نام پکارنے لگا جن کے نام میرے اوراق میں درج تھے۔ نصرانی کا نام بھی آیا اور میں نے اسے پکارا۔ وہ جب عدالت کے سامنے حاضر ہوا تو میں نے امیر المؤمنین کے خلاف اس کا شکایت نامہ پڑھا۔ امیر المؤمنین نے اپنے خلاف مقدمہ سن کر کہا نصرانی نے جس جاگیر کا ذکر کیا ہے وہ تو ہم نے اپنے دادا ابو جعفر منصور سے وراثت میں پائی ہے۔ میں نصرانی کی طرف متوجہ ہوا اور کہا امیر المؤمنین نے جو کچھ کہا ہے اسے تم نے سن لیا، کیا تمہارے مقدمے کی تائید میں کوئی گواہ ہے؟ نصرانی گویا ہوا میرے مقدمے پر کوئی گواہ تو نہیں ہے، البتہ آپ امیر المؤمنین سے قسم اٹھوائیں کہ یہ جاگیر انہیں کی ہے۔ میں نے امیر المؤمنین سے پوچھا کیا آپ قسم کھانے کو تیار ہیں؟ امیر المؤمنین نے کہا ہاں میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ پھر امیر المؤمنین نے بھرے مجمع میں قسم کھائی اور نصرانی اپنے گھر لوٹ گیا۔ قاضی ابو یوسف نے کہا صرف اسی بات سے مجھے اپنے بارے میں خدشہ ہے۔ حاضرین نے پوچھا بھلا اس سلسلے میں خدشے کی کون سی بات ہے جبکہ آپ کے اوپر جو کچھ واجب تھا اسے آپ نے انجام دے دیا؟ قاضی ابو یوسف نے کہا امیر المؤمنین کو مدعی کے مد مقابل نہ بٹھانے کے سبب۔ داستان ایک متکبر کی۔ اس کا نام جبلہ بن اہم تھا، وہ غسان کا بادشاہ تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی شمع جگمگا اٹھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں سنا، اس پر غور و فکر کیا، پھر اسلام قبول کر لیا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس کے اسلام لانے کی خبر ملی تو بہت خوش ہوئے۔ جبلہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ وہ مدینہ طیبہ آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اسے اجازت دے دی گئی کہ تم مدینہ طیبہ آ سکتے ہو، تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے ہے اور تم پر وہی کچھ واجب ہے جو ہم پر واجب ہے۔ جبلہ غسان سے روانہ ہوا، اس کے جلوں میں 500 گھڑ سوار تھے۔ وہ مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے شاہی لباس پہنا جس کے دامن پر سونے کی دھاریاں تھیں۔ پھر اس نے ہیروں اور جواہرات سے مرصع تاج سر پر رکھا۔ اس کے گھڑ سواروں نے بھی بہترین لباس پہنے۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوا تو اہل مدینہ یہ خوبصورت منظر دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ ان میں عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے۔ جب وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے اس کی عزت افزائی کی، اس کا پاک استقبال کیا، اپنی مجلس میں جگہ دی اور اپنے پاس ٹھہرایا۔ اسی دوران حج کے دن آ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ جبلہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ جبلہ نے بیت اللہ شریف کا طواف شروع کیا۔ بنو فزارہ کا ایک مسکین شخص طواف کر رہا تھا، اتفاق سے اس کا پاؤں جبلہ کی چادر پر آ گیا۔ جبلہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ فزاری کو بھی سخت غصہ آیا مگر وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا مقدمہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ فاروق اعظم نے جبلہ کو بلوایا اور جواب طلبی کی کہ تم نے دوران طواف اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ کیوں مارا؟ تم نے تو تھپڑ رسید کر کے اس کی ناک ہی توڑ ڈالی، آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جبلہ نے بڑے غرور سے کہا کہ اس نے میری چادر کو اپنے پاؤں سے مسل دیا، اس کی یہ مجال، اگر مجھے اس مقدس گھر کی حرمت اور عزت کی پرواہ نہ ہوتی تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبلہ تم نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ واقعی تم نے اسے تھپڑ مارا ہے، اب تمہاری نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ کسی طریقے سے اسے راضی کرو ورنہ۔ جبلہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس سے بھی بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ اس نے فوراً پوچھا ورنہ کیا ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ اس فرزاری سے کہا جائے گا کہ وہ آگے بڑھے اور تمہارے منہ پر ویسا ہی تھپڑ مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ جبلہ کہنے لگا اچھا تو کیا وہ مجھ سے بدلہ لے گا؟ میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ ایک ادنیٰ سا بے حیثیت آدمی۔ فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اسلام نے سب کو برابر کے حقوق دیے ہیں، تم اور فزاری دونوں برابر ہو۔ اسلام کی نظر میں صرف وہی شخص افضل و اعلیٰ ہے جو تقویٰ کے لحاظ سے بہتر ہو۔ جبلہ کو اس قسم کے مساوی سلوک کا سان و گمان بھی نہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں اس صورت میں دوبارہ عیسائی بن جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا جو شخص اپنے دین یعنی اسلام سے پھر جائے اسلام کی روح سے اس کی سزا موت ہے، اگر تم نے عیسائیت اختیار کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جبلہ کہنے لگا امیر المؤمنین اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے مجھے کل تک مہلت عطا فرمائیں۔ فاروق اعظم نے مہلت دے دی۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو جبلہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل بھاگا۔ وہ قسطنطنیہ پہنچا جہاں اس نے دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ زمانہ بیت گیا، اس کی جوانی کا رنگ اڑ گیا، نقوش ماند پڑ گئے، شان و شوکت دھندلا گئی، اسے اسلام کے ایام یاد آ گئے، نماز اور روزے کی لذت بیدار ہونے لگی۔ اسے اسلام چھوڑنے پر ندامت ہوئی، زیادہ ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ مشرک ہو گیا۔ اس احساس کے باوجود وہ آخری عمر تک عیسائیت پر قائم رہا۔ اس نے آخری عمر میں کچھ اشعار کہے جن کا مفہوم یہ ہے
شریف خاندان کے ایک چشم و چراغ نے ایک تھپڑ کے بدلے تھپڑ کھانے میں سبکی محسوس کی، جس کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہو کر عیسائی بن گیا۔ حالانکہ تھوڑا سا صبر کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں عمر رضی اللہ عنہ کی بات مان لیتا، کاش شام میں میری معیشت کا ادنا سا سامان بھی ہوتا تو میں اپنی قوم کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا۔ اب تو میری سماعت بھی ختم ہو رہی ہے اور بصارت بھی۔ مگر اس احساس کے باوجود اس نے توبہ کر کے دوبارہ اسلام قبول نہیں کیا، اسے شرک اور کفر ہی کی حالت میں موت آئی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پلیز سبسکرائب دس چینل۔ جزاکم اللہ خیر۔